کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی خوفناک کہانی بلال شیئر کر رہے ہیں سرگودا سے۔ بلال کہتے ہیں ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے قریب 16 برس پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے سرگودا چاندنی چوک میں ایک گھر لیا رینٹ پر۔ پہلے ہم لوگ اقبال کالونی میں رہتے تھے۔ وہ جو گھر تھا، وہ گھر ہم لوگوں نے چھوڑا، وہ گھر بک گیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو چاندنی چوک والی طرف گھر مل گیا۔ ہم لوگوں کا گھر بڑے قبرستان والی سائڈ پر ہی تھا ہم لوگوں کا گھر۔ تو گھر ٹھیک تھا، محلہ پرانا تھا، تقریباً وہاں پر جتنے بھی مکان ہیں، گھر ہیں، وہ زیادہ تر پرانے ہی ہیں۔ تو ہوا ایسا کہ اس گھر میں شفٹ ہوئے ہوئے ابھی تقریباً 10 دن ہوئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، نارمل تھا۔ میں اپنے کام پر جاتا تھا، گرمیوں کے دن شروع ہو چکے تھے۔ جب میں واپس آ رہا تھا، میں کارخانہ بازار میں ایک شاپ پر سیلز مین تھا۔ ان دنوں میں بازار تو بند ہو جاتے تھے، لیکن ہم دوستوں کے ساتھ شربت شاپ میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں سے جب میں نکلا تو نکلتے دوستوں کے ساتھ اٹھتے مجھے 12:30 پونے 1 ہو گئے۔ میں وہاں سے نکلا، مجھے ایک کام تھا، تو میں وہ کام اس آدمی سے بھی میں نے لازمی ملنا تھا، اس سے میں نے بات کی، وہ جاگ رہا تھا، اس کی طرف گیا، اس سے ملا۔ تقریباً مجھے 1:30 پونے 2 ہو کے واپس آتے تھے۔ اب میں بڑے قبرستان والی طرف سے ہی آ رہا تھا۔ جیسے میں بڑے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس کی دیوار کے پاس باہر سے میں سائیکل پر تھا، تو مجھے جیسے ایک عورت نظر آئی۔ وہ عورت جو تھی بالکل باہر قبرستان کی دیوار کے پاس چل رہی تھی۔ سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چادر لی ہوئی تھی، اکیلی عورت، بالکل اکیلی۔ پوری سڑک سنسان تھی، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سڑک ویسے دن بھر تو وہاں پر خاصا رش رہتا ہے، ٹریفک گزرتی ہے، لیکن رات کے وہ سڑک بالکل سنسان ہو جاتی ہے۔ اب میں نے مین وہاں کا جو قبرستان کا گیٹ ہے، وہاں سے میں نے بالکل اس کے سامنے میں نے لیفٹ سائڈ کی طرف جانا تھا۔ وہ عورت جو ہے وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیسے میں نے اس عورت کو کراس کیا، مجھے ایسا لگا جیسے وہ عورت جو ہے میرے سائیکل کے پیچھے بھاگنے لگ گئی ہے۔ چیز مجھے بڑی عجیب لگی۔ جیسے آپ سائیکل پر ہوں، موٹر سائیکل پر ہوں، کسی کے پاس سے گزرے اور وہ آپ کے پیچھے بھاگنے لگ جائے، تو انسان کو ایک دفعہ تعجب ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کیوں بھاگ رہا ہے۔ میں نے تھوڑا سا سر گردن گھما کر دیکھی، وہ عورت وہیں پر کھڑی تھی۔ میں اس سے خاصا آگے دور آ گیا، لیکن قدموں کی چاپ ایسے تھی جیسے میرے ساتھ سے کوئی بھاگ رہا ہے۔ میں نے دونوں طرف دیکھا، کہیں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ بہرحال میں نے اس عورت کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ پہلے چل رہی تھی، پھر وہ کھڑی ہو گئی، جو بھی تھا۔ میں نے لیفٹ سائڈ پر اپنا سائیکل ٹرن کیا، آگے ہم لوگوں کا 3-4 گلیاں چھوڑ کر گھر تھا، مین پر ہی۔ جیسے ہی میں چوتھی گلی میں داخل ہوا، جو ہم لوگوں کی گھر والی گلی تھی، اس سے پہلے وہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے کونے پر کھمبا لگا ہوا تھا، الیکٹریسٹی پول لگا ہوا تھا۔ اس پر بھی ایک جیسے اسٹریٹ لائٹ لگی ہوتی ہے، وہ لگی ہوئی تھی۔ وہ ایسے سپارک کرنے لگی اسٹریٹ لائٹ، جیسے صحیح ہارر مووی میں لائٹ سپارک کرتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ جیسے بلنک کرنے لگی، سپارک کرنے لگی لائٹ۔ مجھے لگا شاید کوئی ویسے ہی مسئلہ بنا ہوگا، اکثر وہ ٹیوب بند رہتی ہے، کبھی چل جاتی ہے، کبھی بند رہتی ہے۔ جب میں گلی میں داخل ہوا تو گلی کے اندر، ہماری گھر والی گلی کے اندر، وہ عورت آگے جا رہی تھی، وہی لباس، وہی قد کاٹ، وہی چال۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے
یہ عورت ابھی تو باہر قبرستان کے پاس کھڑی تھی، یہ گلی میں کیسے آ گئی ہے؟ میں نے تیزی سے سائیکل اس کے پاس سے گزارا۔ ہم لوگوں کا گھر گلی میں 7واں 8واں گھر ہم لوگوں کا تھا، 7واں گھر تقریباً۔ جب میں اپنے گھر کے پاس پہنچا، میں نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے چھوٹے بھائی جاگ رہا تھا، میرا چھوٹا بھائی، اس کے پیپرز ہو رہے تھے تو وہ پڑھتا رہتا تھا۔ وہ جلدی سے آیا، اس نے دروازہ کھولا۔ میں بڑا گھبرایا ہوا تھا اس ٹائم۔ میں نے گلی میں پلٹ کر دیکھا، عورت بالکل گلی کے درمیان میں کھڑی تھی۔ آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، نہ ہی میں شاید اتنی لیٹ نائٹ کبھی گھر آیا ہوں جو میرے ساتھ یہ معاملہ بنے۔ بہرحال میں نے اس عورت کو دیکھ لیا، دروازہ میں نے بند کر لیا۔ میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اسے کہا کہ عجیب سی بات ہے، ابھی میں نے ایک عورت کو قبرستان کے پاس دیکھا تھا، وہی عورت اب میں نے گلی میں دیکھی ہے، ابھی بھی گلی میں کھڑی ہے۔ کہتا کہاں، میں بھی دیکھوں؟ میں نے اسے کہا نہیں، باہر نہ جانا، باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سائیکل کھڑی کی، میں نے واش روم جانا تھا، واش روم گیا۔ جب میں وہاں سے باہر آیا، میرا بھائی جو ہے وہ، اس کو جس چیز سے منع کیا جاتا تھا، اس کی نیچر تھی وہ وہی کام کرتا تھا۔ وہ باہر کا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ ایک دم جب اس نے دیکھا، اس کی چیخ نکلی۔ شاید ابھی اس نے جسٹ دروازہ کھولا ہی ہوگا تو میں بھاگا اس کی طرف۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہتا میں بھائی آپ سے ڈر رہا تھا، آپ نے جب مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں باہر کون ہے۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا، ہم لوگوں کے گھر کے باہر بالکل ادھر سامنے وہ عورت کھڑی تھی اور ہمارے گھر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میری جان ہی نکل گئی، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ بھائی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل کالا سیاہ اندھیرا تھا۔ کپڑے سفید تھے لیکن چہرے والی جگہ پر تو بالکل اندھیرا تھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ اب دروازے کی طرف نہ جانا، مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہم دونوں بھائی جو تھے تھوڑے ڈر گئے کہ ہمارے گھر کے باہر تک وہ مخلوق آ گئی۔ عورت تو تھی نہیں، وہ عورت ہوتی اس کا چہرہ تو نظر آتا، چہرے والی جگہ پر صرف گھپ اندھیرا تھا، کوئی چہرہ نہیں تھا۔ بہرحال گھر والے سارے سوئے ہوئے تھے، ہم لوگ دونوں بھائی ڈرائنگ روم میں سوتے تھے۔ ہم دونوں کی جو بستر تھے ڈرائنگ روم میں لگے ہوئے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، کبھی چھت پر سو جاتے تھے، کبھی صحن میں سو جاتے تھے۔ ان دنوں میں بارشیں ہو رہی تھی، رات کو اچانک بارش شروع ہو جاتی تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگ دونوں بھائی کھڑکی کھول کر، ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھلی تھی، وہ پرانے دور کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں روڈس والی، وہ کھڑکیاں تھیں، آگے جالی بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے کھڑکیاں کھولی ہوئی اندر اپنے بستر پر لیٹ کے دونوں، تبھی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے باہر گلی میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کھڑکیوں میں دیکھا، بالکل آوازیں ہمارے گھر کے باہر تھیں، جیسے ہمارے گھر کے باہر کوئی چل رہا ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وجود کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جیسے آپ ایک کمرے میں ہیں، باہر ونڈو کھلی اور باہر کوئی چل رہا ہے، آپ کو آوازیں آ رہی ہیں قدموں کی، لیکن اس کی پرچھائی نہیں تھی، وجود نہیں تھا، اس ٹائم وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ہم دونوں بھائی سو گئے، ہم بولے ہی نہیں کہ کہیں وہ ہماری آواز بھی نہ سن لے۔ صبح جب ہم لوگ جا کے گھر والوں کو یہ بات بتائی، ابو کو بھی یہ بات بتائی، ابو کا یہ کہنا تھا کہ جو قبرستان ہے، بڑا قبرستان ہے، یہاں پر کسی دور میں 40-50 سال پہلے ایک بہت بڑے عامل تھے، انہوں نے ایک چڑیل کو قید کیا تھا۔ اس چڑیل کا بسیرا بڑے قبرستان کے سامنے ایک بہت قدیم پرانا کرسچن گریو یارڈ ہوتا تھا۔ وہاں پر کسی نے کوئی چڑیل آ کر باندھی تھی، چھوڑی تھی، یا اس قبرستان میں بھیجی تھی، جو بھی تھا۔ وہاں سے ابو بتاتے ہیں کہ اس دور میں ایک چڑیل نکلتی تھی۔ اس وقت پہلے اس پرانے دور میں یہ ماحول ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر سویا کرتے تھے، چارپائیاں بچھا کر۔ جن کے گھر چھوٹے ہوتے تھے، صحن بڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ایک کمرے کا، دو دو کمروں کے گھر ہوتے تھے، وہ لوگ محلے داری میں لوگ اپنے گھروں کے باہر مرد چارپائیاں بچھا کر گھروں کے باہر سو جایا کرتے تھے، کمروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ ابو کہتے اس وقت یہ سارا جو اگلا علاقہ ہے یہ بالکل کچا ہوتا تھا، یعنی یہاں پر اتنی بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، گھر تھے، سڑکیں سب کچھ تھی، لیکن محلے بڑے پرانے زمانے کے تھے۔ ابو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر ہمارے جاننے والے رشتہ دار تھے، ان کے پاس آیا کرتے تھے، تو وہ لوگ باہر سوتے تھے۔ جب ہم لوگ ان کے پاس ایک دفعہ آئے تو ان کا علاقہ بالکل سنسان ویران، حالانکہ گرمیوں کے موسم میں ان کے علاقے میں بڑی رونق ہوتی تھی۔
تو وہ جیسے سارے محلے دار جمع باہر نکلے ہوتے تھے، بیٹھنا، گپ شپ کرنا، اکٹھا کھانا پینا. اب وہ کہتے بڑے رونق والے ماحول ان کے ہوتے تھے ان گلیوں کے. وہ گلیاں بالکل سنسان ہو گئی. وہ کہتے ہم لوگ ان کے گھر آئے رات تقریباً 8، 8:30، پونے 9 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ آئے، گلیاں سنسان ویران، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. ہم لوگ حیران کہ ایک دم ان علاقوں کی گلیوں کو کیا ہو گیا. ان کے گھر کے ان سے جب وجہ پوچھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بس ہم لوگ تو بڑے ڈرے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے علاقے میں تو ایک چڑیل پڑتی ہے. چڑیل ایسے ہے، پچھل پیری چڑیل عورت کے روپ میں آتی ہے. سر کے اوپر اس نے کوئی چیز باندھی ہوتی ہے، اٹھائی ہوتی ہے، جیسے کبھی کوئی بہت بڑی کوئی پوٹلی سی ہوتی ہے وہ اس نے سر پر باندھی ہوتی ہے. کبھی اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوتی ہے، کبھی بالکل خالی ہوتی ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ آتی ہے قبرستان والی سائڈ سے. چوکیدار نے 2-3 بار دیکھا ہے. وہ قبرستان سے باہر ایک عورت نکلتی ہے آدھی رات کو. انتہائی ہیبت ناک اور خوفناک عورت ہوتی ہے. کبھی اس کا قد بہت لمبا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا قد بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. کبھی اس کی چلنے کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ پلک چھپکتے اگر یہاں ہے تو اگلے کونے پر نظر آتی ہے. اور کبھی وہ اتنا آہستہ چلتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر کھڑی ہے، لیکن آہستہ آہستہ غور کرو تو وہ جگہ بدل رہی ہوتی ہے. چوکیدار جب پہرا دیتا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ چوکیدار نے کہا کہ بھئی وہاں سے کوئی عجیب و غریب عورت نکلتی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے قبرستان کے باہر، ایک دم غائب ہو جاتی ہے. چوکیدار کہتا ہے میں صرف اس لیے پوچھنے گیا کہ اتنی رات کو کوئی عورت قبرستان کے پاس کیا کر رہی ہے. بھی اگر وہاں پر کوئی جادو ٹونے کا عملیات کر رہی ہے، کوئی جادو وغیرہ کرنی ہے تو میں اس کو روکوں. تو جب میں نے اس کو قبرستان کے پاس کھڑے دیکھا، میں قبرستان کے قریب گیا، وہ عورت غائب ہوگی، وہاں پر تھی نہیں. میں بڑا پریشان، میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے وہ نظر نہیں آئی. جس وقت میں آگے آبادی کی طرف آ رہا تھا، اسی عورت کو میں نے اس آبادی کی طرف آتے دیکھا. شروع میں تو ہمیں چوکیدار کی زبان پر یقین ہی نہیں آیا. ہمیں یہی لگا کہ یہ بس ایسے باتیں مار رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رشتے دار بتاتے ہیں جیسے آدھی رات کا ٹائم ہونا، کوئی ایسے لگنا کہ کوئی عورت ہے، پتہ نہیں وہ کون سی بولی بولتی ہے، ہماری گلیوں میں وہ آنے لگ گئی. 2 سے 3 لوگوں نے اسے دیکھا، سوئے ہوئے لوگوں کی چارپائی کے پاس کھڑی ہو کر بین کر کے رونے لگ جاتی تھی. جس وقت کسی کی نظر پڑتی تھی، کبھی اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہتے تھے، کبھی اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو جاتی تھی اور وہ آدمی خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا تھا. گلی کے 2 سے 3 لوگ جب بے ہوش ہوئے، پوری گلی میں شور برپا ہو جاتا تھا کہ کوئی عورت رات کو آتی ہے، وہ اتنی خوفناک ہے کہ جس کی چارپائی کے پاس کھڑی ہوتی ہے وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے علاقے کے 2 سے 3 لوگوں کی بکریاں غائب ہو گئی. کوئی پتہ نہیں بکریاں کون لے گیا کون نہیں. آگے کبھی وہاں پہ چوری والا کوئی معاملہ تھا نہیں، نہ کبھی چوری ہوئی تھی. تو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں کون آتا ہے اور بکریاں لے جاتا ہے. پہرا بھی دینا، سب نے جاگ کر بیٹھنا، اپنے جانوروں کو گھر کے اندر باندھنا، دروازے بند کر لینے، پھر بھی کوئی نہ کوئی بکری غائب ہو جاتی تھی. پھر ایک بزرگ آئے، انہوں نے بتایا کہ ایک چڑیل پچھل پیری آتی ہے کہ تم لوگوں کے جانور غائب کر رہی ہے. تم لوگوں کے اپنے جانوروں کی ہڈیاں یا کچھ ایسی ان کی باقیات تم لوگوں کو اگر دیکھنے تو قبرستان کی طرف جاؤ. اور اس کا بسیرا ان دنوں کرسچن گریو یارڈ والی سائڈ پر ہے. علاقے کے لوگ جب وہاں پر گئے، جا کر دیکھا تو کچھ بکریوں کو ان کے جیسے سر نظر آئے، اپنی بکریوں کو پہچان لیا انہوں نے. لوگ ڈرنے لگ گئے. جو لوگ بے ہوش ہوئے وہ تو اس کے بعد باہر سوئے ہی نہیں. پھر یہ کام ہونے لگے جب ہم لوگ سب لوگ گھروں کے اندر سونے لگے، کمروں کے دروازے بند ہو گئے، تب بھی گلی سے بہت خوفناک آوازیں آتی نہیں کسی کے رونے کی. وہ اتنی ڈراؤنی آوازوں میں روتی تھی، اتنی خوفناک آوازوں میں روتی تھی. جس گھر کے اوپر وہ دستک دیتی تھی جا کر، اس گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا، یا کوئی مالی نقصان ہو جاتا یا کوئی جانی نقصان ہو جاتا. ایک بہت بڑے عامل آئے، بزرگ آئے، ان کو جب پتا چلا انہوں نے بتایا کہ یہ تو بڑی خوفناک پچھل پیری چڑیل آفت ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا یہ تو علاقے کے علاقے ختم کر دیتی ہیں، جہاں پر ان کا بسیرا ہو جائے. اتنی آدم خور ہوتی ہے. پھر انہوں نے عمل کیا، چلا کیا تو انہوں نے اسے اسی بڑے قبرستان میں قید کر دیا تھا. ابو کہتے ہیں وہ تو میں نے بات سنی تھی بڑی پرانے، تب میں تمہاری عمر کا ہوتا تھا. تب سے وہاں پر ایک چڑیل تو مشہور ہے. اب یہ وہ مخلوق تو قید ہے، پتہ نہیں اب یہ کوئی اور
चुड़ैल आफत है, या क्योंकि ये आती औरत के रूप में ही है। यही कहते हैं कि रात के वक्त वो कब्रिस्तान के बाहर खड़ी नजर आए या कब्रिस्तान से जो इलाकों की तरफ आए, वो ऐसी ही कोई मखलूक होती है, कोई चुड़ैल आफत पिछल पैरी ही होती है। तो तुम इतनी रात को दोबारा बिल्कुल भी तुमने उस साइड से नहीं आना, और कोई तुम लोगों को आधी रात को दरवाज़ा खटखटाए, औरत की आवाज़ में हो, बच्चे की आवाज़ में हो, दरवाज़ा भी नहीं खोलना, क्योंकि ये इलाके बहुत पुराने हैं। ये अब के इलाके नहीं है, ये खासे कदीम पुराने इलाके हैं। यहाँ पर घर खासे कदीम पुराने हैं। इन जो मखलूक़ात होती हैं, इनका बसेरा पुरानी जगहों पर होता है। अब उन्हें हमें समझा दिया, हम लोग बहुत ज़्यादा डर के कि हम दोबारा नहीं, मैं इतनी लेट नाइट नहीं आऊँगा। इसी तरह से दिन गुजरते गए। उसको जब मैंने पहली बार देखा, जब वो मेरे पीछे आई, हमारे घर तक आई, उसके बाद मैं कुछ डरता था। मुझे डरावने ख्वाब आते थे, ख्वाब में मुझे कोई औरत डराती थी। वैसे तौर पर मुझे लगता था कि जैसे कोई साया मेरे पीछे है। उसका मुझे अपने पीछे होने का एहसास ऐसे होता था कि जब भी मगरिब के बाद का टाइम होता था, अगर मैं घर से बाहर होता हूँ या घर के अंदर होता हूँ, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ कोई है। उसका एहसास मुझे होता था। यानी अगर मैं अकेला कहीं पर बैठा हुआ हूँ, अपने जहाँ पर मैं काम करता था दुकान पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास रखी हुई चीज़ों को कोई छेड़ता था। फर्ज करिए अगर मेरे पास मोबाइल पड़ा है या कोई 2-3 चीज़ें पड़ी हैं, ग्लास पड़ा है, प्लेट पड़ी है, मैं उनको नहीं छेड़ रहा, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। एकदम से मुझे ऐसे लगता था जैसे मोबाइल को कोई, जैसे प्लेट को कोई छेड़ रहा है, जैसे ग्लास को किसी ने हिलाया है। मैं फिर चारों तरफ देखता था कि ये क्या माजरा है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं अपने घर में, छुट्टी थी मेरी उस दिन, अपने घर में बैठा हुआ था छत पर। हमारे छत के ऊपर कुछ गमले रखे हुए थे अम्मी ने, बड़े भारी भारी वो गमले थे एलोवेरा के, उनमें खासा ज़्यादा एलोवेरा लगा भी हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग, मैं बैठा हुआ था अकेला, मेरा भाई भी पहले था, वो चला गया नीचे, उसने ट्यूशन जाना था अकेडमी, वो चला गया। मैं ऊपर अकेला बैठा था, मोबाइल यूज़ कर रहा था। जैसे मगरिब की अज़ान हुई, मुझे अम्मी ने कहा नीचे आ जाओ। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैं बैठा रहा, मैं उठा ही नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, ठंडी हवा चल रही थी, मेरा दिल ही नहीं किया मैं नीचे जाऊँ। आप यकीन करें, एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे एलोवेरा का इतना भारी भरकम जो वो गमला था, किसी ने ऐसे हवा की तरह पीछे धकेल दिया। मैं हैरान हो गया। वो गमला गिरा नहीं, उस गमले में और उसके साथ वाले गमले में काफ़ी ज़्यादा मैंने गैप देखा। मैं उठकर खड़ा हो गया कि ये क्या मामला है, किसने छेड़ा है। मैं गमले के करीब गया, मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैं ऊपर ही खड़ा था। मैं चलता चलता छत की मुंडेर पर आ गया और बाहर गली में झांक कर देखने लग गया। गली में भी बच्चे खेल रहे थे, मगरिब की अजान हो गई थी, अंधेरा भी नहीं हुआ था। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कान के पास आकर कोई बोला है, किसी ने कोई लफ्ज़ बोला और आवाज़ औरत की है। मैं फौरन पीछे पलटा, पीछे कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ अभी उस वक्त की बातें हैं जब मैंने उस औरत को रात को वहां पर देखा था। इसी तरह से मैं डरने लग गया, मैं नीचे चला गया। मैंने अम्मी अब्बू को बताया। अम्मी अब्बू ने कहा कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, अपने ऊपर हिसार किया करो, कभी कभी ऐसे असरात महसूस होते हैं। मैंने फिर ऐसे ही करना, आयतुल कुर्सी चारों कुल अपने ऊपर पढ़ता रहता था ताकि मैं ठीक रहूं। कुछ दिन गुजरे तो हम लोगों के उधर ही मार्केट में एक बाबा जी थे, वो भी सेलमैन थे, बीमार थे, वो उनकी डेथ हो गई। उनका जो जनाजा था, जो तदफीन थी, वो उसी बड़े कब्रिस्तान की तरफ थी। उसी बड़े कब्रिस्तान में उन्हें दफनाना था। तो मैंने भी उनके जनाजे में शिरकत की। उनका जनाजा जो था वो मगरिब के बाद इनका जनाजा हुआ। सब हम लोग वहाँ पर थे जब उनकी तदफीन हो रही थी। तभी एकदम से जब उनको दफना रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, काफ़ी बड़ा उनका जनाजा हुआ था। मैं उनकी कब्र से खासा पीछे खड़ा था, मेरे पीछे भी 1-2 लोग थे। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे जहाँ पर मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई आकर, जैसे मेरी कमर के पास किसी ने कुछ चीज़, वो माचिस या कुछ सिगरेट लगाई है, उसका जैसे सेक मुझे अपनी कमर पर महसूस हुआ, जैसे मेरे पीछे कोई कुछ जला रहा है। मैं डर गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो ऐसे लगा जैसे फासले पर एक औरत खड़ी है। उस औरत ने बुर्खा पहना हुआ था,
اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی جلتی ہوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ عورت اتنے فاصلے پر تھی کہ میرے میں اور اس عورت میں 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ ہوگا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ قبرستان میں یہ عورت کہاں سے آئی، یعنی میرے پیچھے کیا جلا تھا۔ میں اپنے پیچھے کمر جھاڑنے لگ گیا کہ میرے پیچھے کچھ ہے۔ اتنے میں ذرا اس عورت کو میں نہیں بلایا کہ وہ کون ہے کون نہیں، میں تھوڑا آگے کراؤڈ میں ہونے لگا جہاں پر لوگ کھڑے تھے۔ تھوڑا سا میں آگے کراؤڈ کی طرف جب گیا، پیچھے میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر وہ عورت نہیں تھی، وہ غائب ہو گئی۔ میں بہت ڈر گیا۔ تدفین کے بعد سب جب وہاں سے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلنے لگا، تو ایک دم مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے، میرا نام لیا، بلال، بلال اندر آؤ، بلال ادھر آؤ، مجھے جیسے کوئی آواز دے رہا ہے۔ سامنے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آدمی کھڑا ہے ہمارے محلے کا، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ وہ دور سے ہو بہو وہی لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب جانے لگا، اندھیرا تھا وہاں پر، قریب کیا تو وہ وہی عورت تھی، مرد کی آواز میں مجھے پکار رہی تھی۔ ابھی میں اس سے تھوڑا پیچھے ہی تھا، 3-4 قبریں میں اس سے پیچھے تھا۔ جس وقت میں نے اس عورت کو دیکھا کہ یہ عورت مجھے بلا رہی ہے کالے برقعے والی مرد کی آواز میں بہت ڈر گیا۔ میں اللہ اکبر کرتا وہاں سے بھاگا باہر ابھی آدمی تھے۔ مجھے ایک آدمی نے پوچھا بھی کیا ہوا تمہیں، تم ڈر کیوں گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں بس تیزی سے اپنے گھر کی طرف نکلا۔ جب میں گھر پہنچا میری طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی، میرا سر اتنا بھاری ہو گیا، ایسے لگ رہا میرے سر کے اوپر کسی نے کچھ 40 کلو کا کوئی وزن رکھ دیا، اتنا میرا سر بھاری تھا۔ میں نے امی ابو کو بتایا کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا سر بہت بھاری ہو گیا۔ قبرستان میں کوئی عورت مجھے بلا رہی تھی، مرد کی آواز میں، کالے برقعے والی۔ ابو ڈر گئے، ابو ایت الکرسی پڑھنے لگ گئے، دم کرنے لگ گئے۔ بس اس کے بعد تو جیسے وہ مخلوق میرے پیچھے ہی لگ گئی۔ جو ہی رات ہوئی، میں بیٹھک میں ہی سویا ہوا تھا، ایک دم مجھے ایسا لگا میرے سر کی طرف کوئی آ کر بول رہا ہے کچھ، وہی آواز جو وہ میرے پیچھے تب مجھے آواز آئی تھی۔ جس وقت میری آنکھ کھلی تو بالکل کوئی میرے سر کی طرف، میرے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اتنا سیاہ چہرہ تھا، بلی کی طرح 2 آنکھیں تھی چمک رہی، شیپ بھی بلی والی آنکھوں کی تھی۔ اس وقت وہ مرلہ جو تھا اتنا خوفناک تھا کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میں چیخ رہا تھا، میرے امی ابو بھائی بہن سب جاگ کے جب وہ لوگ آئے تو وہ لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں سے کھلی ہوئی تھی، ساری آنکھیں جیسے دو بس باہر کو آئی ہوئی ہیں، ہاں تمہارے اکڑے پڑے تھے، ہم لوگ تمہیں دیکھ کر ڈر گئے جیسے کہ تمہارے پر کوئی اٹیک ہوا ہے، کوئی اثر ہوا ہے۔ ابو نے مجھے سنبھالا، بھائی نے سنبھالا، میری کمر پر ایسے زور زور سے ہاتھ مار رہے تھے کہ مجھے ہوش آ جائے۔ میری آنکھیں عجیب سی ہوئی تھی۔ جس وقت ابو نے میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو میں نے پلکیں جب آنکھیں سے بند کی، بلنک کی، تب میری آنکھیں نارمل ہوئی۔ میں بہت زیادہ کانپ رہا تھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ایک عورت نے مجھے ڈرایا ہے، اس جگہ پر کوئی عورت کھڑی تھی۔ اس کے بعد پھر میں اکیلا نہیں سوتا تھا، امی ابو کے پاس جہاں پر باقی میرے بھائی بہن ہوتے تھے وہیں سوتا تھا۔ اکیلا سونے نہیں سی دیتی وہ مخلوق۔ بخار بڑا سخت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بیمار رہنے لگ گیا، سر درد جاتا ہی نہیں تھا، غصہ بے تحاشا آتا تھا، کام پر جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جو دکاندار تھا مالک، اسے بتا دیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں کچھ دن نہیں آؤں گا۔ اچھا بندہ تھا، اس نے مجھے کام سے تو نہیں نکالا، اس نے مجھے 10 دن کی چھٹی دے دی کہ بیمار ہے بہت زیادہ، اس پر کوئی اثر ہوا ہے، کوئی اسیب ہوا ہے، بہتر ہے یہ نہ ہی آئے۔ کیونکہ اکثر کام پر جب وہ مجھے مخلوق اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی میرے آس پاس، دکان کی چیزوں کو بھی گرا دیتی تھی، تو اکثر وہ مالک کہتا تھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں سے کہتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ کچھ ہے۔ تبھی اس نے مجھے کہا تھا تم اپنا علاج کرواؤ، کوئی تم چھٹی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے چھٹیاں دے دی۔ بیمار میں رہنے لگ گیا، بخار، رات کو مجھے ڈر لگتا تھا بہت زیادہ، مجھے ایسے لگتا تھا ابھی میرے سامنے کچھ آ جائے گا، ابھی میں کسی کو دیکھ لوں گا۔ پھر جب کافی دن ایسے ہی معاملات چلتے رہے، پھر میرے مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئے۔ ان کے پاس جب مجھے لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، کہیں کہنا تھا اس کے پیچھے کوئی ہوائی مخلوق لگی ہوئی ہے، کچھ جیسے جنی کوئی آفت وغیرہ لگی ہوئی ہے، چھوڑی آفت لگی ہوئی ہے، اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے، جیسے وہ اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، اس کو دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا، جب مجھے دم کر رہے تھے
مجھے واضح طور پر ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سر سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے، میرے پیروں سے باہر نکل رہی ہے۔ 3-4 بار انہوں نے مجھے دم کیا، ان کے 3-4 بار دم کے بعد میری خاصی حالت بہتر ہوئی۔ ایسے لگتا ہے میرے کانوں میں سے کوئی دھواں بن کر باہر نکل رہا ہے۔ میں نے انہیں یہ بتایا، انہوں نے کہا وہ اثر ہی تمہارے اندر سے نکل رہا ہے، تم نے پورے لگاتار جمعرات تک آ کر دم کروانا ہے۔ میں یعنی اس جمعرات کو گیا تھا، اگلی جمعرات تک میں نے ڈیلی ان سے مغرب سے پہلے دم کروانا ہوتا تھا۔ میں جہاں بھی ہوتا تھا میں پہنچ جاتا تھا دم کروانے۔ پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ سے، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم نے قبرستان میں کچھ عرصہ نہیں جانا، اگر تم قبرستان کے اندر جاؤ گے وہ وہاں پر رہتی ہے، وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گی، تمہیں نقصان پہنچائے گی، کیونکہ اس رات جب تم وہاں سے گزر رہے تھے اسی وقت تم آسیب زدہ ہو چکے تھے، اسی وقت اس کا سایہ تم پر ہو چکا تھا۔ وہ اتنی سخت مخلوق تھی کہ وہ کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتی ہے جب چاند کی آخری تاریخی ہوتی ہیں، اندھیری راتیں۔ ان اندھیری راتوں میں اگر کوئی قبرستانوں کے پاس سے یا ویرانوں کے پاس سے یا ایسی جگہوں پر جہاں پر وہ ہو، جنگل کے اجاڑ راستوں سے کوئی بھی اگر گزرے ان تاریخوں میں جب وہ موجود اور رات 2 سے 3 کے درمیان کا ٹائم ہو، تو اکثر ایسے لوگ آسیب زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان سے جب میں نے دم کروانا شروع کیا تو میں کچھ نارمل ہوا، میں سو سکتا تھا، ورنہ میں سویا جاتا ہی نہیں تھا، مجھے ادھر رات بہت زیادہ تھی۔ آوازیں دینا، کبھی مجھے لگنا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے واضح طور پر سامنے نظر آتا تھا، پھر وہ وجود غائب ہو جاتا تھا۔ بہت میں تنگ ہوا، بہت زیادہ تنگ ہوا۔ کبھی میرے کمرے سے کچھ کھانے کی خوشبو آنے لگ جاتی تھی، میرے کمرے میں وہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا، اس کھانے کی خوشبو کمرے میں سے آنے لگ جاتی تھی۔ کبھی بہت اچھی خوشبو آنے لگ جاتی تھی، کبھی بہت گندی اسمیل آنے لگ جاتی تھی۔ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا۔ پھر میں نے دم کاؤنٹنگ اسٹینڈ سے دم کروایا، تعویذ گلے میں رکھا، سب کے ساتھ ہوتا تھا، قبرستان نہیں جاتا تھا، تو آہستہ آہستہ وہ اثرات مجھ سے کم ہونے لگے۔ پھر وہ جو چاندنی چوک والا ہمارا گھر تھا، وہاں پر بھی کچھ جنات کے اثرات تھے۔ اب پتہ نہیں شاید وہ وہی اثرات تھے جو میرے اوپر تھے، ان کی وجہ سے یہ سب ہوتا تھا، یا پتہ نہیں اس گھر میں کوئی اثرات تھے۔ ہمارے گھر میں سے رات بھر آہٹیں سنائی دیتی تھی، واضح طور پر کوئی اپنا آپ ظاہر کرتا تھا، اپنی موجودگی کو ظاہر کرتا تھا۔ اگر ہم لوگ اندر ہیں، ہماری کسی نہ کسی چیز کو کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ لازمی کرنی ہے کسی نے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ابو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مسجد میں نہیں جا سکے، انہیں بخار تھا، لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی، اٹھے نماز پڑھ رہے تھے، باہر برآمدے میں نماز پڑھ رہے تھے، چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ ابو جس ٹائم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو کے بالکل سامنے ہم نے ایک ٹیبل رکھا تھا برآمدے، اس کے اوپر امی نے کچھ یہ گلدان وغیرہ آرٹیفیشل جوڑے ہوئے تھے۔ بار بار وہ گلدان جو ٹیبل پر کوئی گراتا تھا، بار بار۔ ابو کہتے ہیں جب میں سلام پھیرتا تھا میں اس کو کھڑا کرتا تھا، پھر کوئی گرا دیتا تھا، جب سلام پھیرتا تھا کھڑا کرتا تھا، پھر کوئی گرا دیتا تھا۔ بہت زیادہ ہمیں تنگ کرنے لگ گئے وہ جنات، جب سے ہمارے گھر میں بھی ایک حفاظت کا تعویذ لگا تھا۔ پھر وہی آپ ملائے ہمارے گھر، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ اثرات نہیں ہیں، اس گھر میں بھی جنات تھے، اس گھر میں بھی آسیب تھا۔ وہ جس وقت انہوں نے وہ تعویذ لگایا وہ تنگ ہوئے، انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا۔ آدھی رات کو ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے ڈرائنگ روم میں کوئی کلیپنگ کر رہا ہے، کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کبھی کسی چھوٹے بالکل چھوٹے پیدا ہوئے بچے کے رونے کی آواز سے آنے لگ جانی۔ ہمارے گھر میں اتنا چھوٹا بچہ کوئی تھا ہی نہیں، تو بہت زیادہ جنات ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات ہیں جو تنگ ہو رہے ہیں اور اپنا ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ تعویذ ہم نے اتار دیا گھر سے وقتی طور پر۔ تعویذ اتارنے کے بعد بھی جنات بہت ستانے لگ گئے۔ کوئی بندہ اکیلا سویا ہوتا تھا تو اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، کبھی کان کے پاس آ کر کوئی رونے لگ جاتا تھا۔ بہت ہم لوگ اس گھر میں ڈرنے لگ گئے۔ بالآخر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، بڑی مصیبتوں سے تقریباً 6 ماہ بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، نہیں رہا ہی نہیں گیا وہاں پر۔ حالانکہ گھر ٹھیک تھا، علاقہ بھی ٹھیک تھا، لیکن جنات بہت زیادہ تھے اس گھر میں۔ ایسے لگتا تھا اس گھر کے ہر حصے میں، ہر کونے میں جنات ہیں۔ صرف اس ایک تعویذ کے بعد وہ بہت زیادہ ہمیں ڈرانے لگ گئے۔ پھر ہم لوگوں نے اولڈ سیکٹر ٹاؤن میں ایک گھر لیا، وہاں پر پھر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ٹھیک رہے،
تو یہ ہماری ایک کہانی تھی، میری خاص طور پر جو کچھ میں نے سہا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بلال آپ کا۔ جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ سب ہوگا۔ لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے حملوں سے، ایسی چیزوں سے بچ بھی جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ جب بھی کسی ویران راستے سے رات کے گزر رہے ہوں، قبرستانوں والے راستے سے گزر رہے ہوں، کوئی ایسی عورت، بچہ جو عام ٹائم پر، عام لوگوں کا ٹائم ہو ہی نہ، کھڑا دیکھیں تو ان پر بالکل بھی فوکس نہ کیا کریں، غور نہ کیا کریں، کیونکہ اپنے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی چیز، نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنات کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ہم جس کو دیکھ نہیں سکتے اسے لڑ کیسے سکتے ہیں، ان سے ہمیں بچا کر رکھے، آمین۔ یہ تھی آج کی نیو ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی rosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں ایسی ہی ڈرامانی کہانیاں لاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے بعد، عید کے بعد لانگ سٹوریز آئیں گی اور سمر اسپیشل ہارر سٹوریز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔ مبارک راتوں میں، عبادت کی راتوں میں جب بھی آپ لوگ دعا مانگتے ہیں، پاکستان کی خیر سلامتی کی دعا مانگیں، اور اپنے ان ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔